صل على محمد وآل محمد. قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان گرامی مرتبت اس موضوع پہ اور اس آیہ کریمہ پہ گفتگو آپ کے سامنے یہ آخری ہے کہ جس کا عنوان یہ تھا کہ اصل دین محبت ہے اور محبت ہی دین ہے. اور اس کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور امام کا استناد کی معصوم نے یہ فرمایا ہے اور ہم نے نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے فکر کی اپج ہے. یہ قرآن میں خود کہا قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم دعوی ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تبھی مومن ہو. کیوں؟ اس لیے پہلے دن ہی بتایا آپ کو کہ قرآن نے وہ بھی صاف کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو
ایمان میں محکم ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شدید ہیں محبت میں اور حباً للہ، شدید ہیں، شدت پسند ہے محبت میں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر محبت خدا میں شدت پسندی کی جائے تو اللہ کو محبوب ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی محبت کریے مگر اتنی بھی نہ کریے، شدید نہ ہو جائیے۔ جتنی شدید ہوئیے گا اتنی بڑے مومن ہوئیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ کیوں؟ اس لیے کہ معیار جو ہے وہ محبت، اور وہ بھی اپنی محبت، اسی لیے اللہ نے شکنجے میں پھنسایا۔ مگر یہ کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے گا۔ اب اللہ کی محبت اول دن آپ کو میں نے ابتدائی کلام میں ہی اس بات کو پیش کیا تھا کہ محبت کے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اس سے آپ کی فطرت اور نفس کو رغبت پیدا ہو، تو کہتے ہیں رغبت الشیء الی الشیء، یہ محبت ہے۔ تو جب کوئی چیز ہوگی تب یہ چیز اس سے رغبت کرے گی تو محبت ہوگی، اور یہ محبت فطری ہے، اسی طرح ہوتی ہی ہے۔ جب کسی کے جمال کو، خوبصورتی کو، حسن کو دیکھتا ہے انسان، کسی بھی چیز کی یا کسی انسان کی، تو نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اسی رغبت کا نام محبت ہے۔ تب یہ جمال ہو، یہ حسن ہو سامنے، یہ حسن اور یہ خوبصورتی، یہ جمال سامنے ہو، تبھی نفس رغبت کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو کیسے رغبت کرے گا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ اللہ کا جمال اور اس کا حسن تو سامنے دکھائی نہیں دے سکتا، تب آپ کی نفس کو رغبت کیسے ہوگی؟ جب نفس کو رغبت نہیں ہوگی تو آپ محبت کیسے کریں گے اللہ سے؟ تب لازم ہے کہ کوئی ایسا حسن ہو جس حسن کی طرف رغبت پیدا ہو تو وہ حسن خدا بن جائے۔ اسی کو ہم لوگ پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ حسن و جمال الہی کا مظہر ہے۔ مظہر ہے تو آپ نفس جو سر رغبت ہوگا۔ دلیل میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک کتاب ہے لغت کی، ڈکشنری کی، اور اسے نہایت العسیر کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اسی سلسلے کو لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ اتنے زیادہ حسن اور جمال میں امیر المومنین خوبصورت تھے کہ مدینے اور مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ ما احسن ھذا الفتى، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ باپ کی تعریف ہے، بیٹے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے وہ ما احسن ھذا الفتى، ما اجمل ھذا الفتى۔ اور اتنے ہی نہیں، اس نے لکھتے لکھتے ایک جملہ آگے لکھا، کہیں کہ بھئی ان کی خوبصورت سے خدا کا کیا ربط ہے؟ تو وہ ربط بھی تو بتانا ضروری ہے نا۔ تو وہ لوگ کہتے کیا تھے؟ جب چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ما احسن ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو اس
کا مطلب ہو گیا کہ اس کی خوبصورتی کا ربط اس کی ذات سے ہے. تبھی تو علی کو دیکھا خدا یاد آ گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی لیے معیار بھی یہی قرار دیا گیا. نبی نے بھی فرمایا، جب نبی سے پوچھا گیا کہ کیسی محبت، جو دین ہے جو محبت ہے تو وہ کیسی محبت، تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، حبا للہ، صرف اللہ کے لیے محبت ہو. تب ظاہر ہے کہ آپ کا بھی ذہن ہوگا کہ بات تو اللہ کی محبت کی تھی. ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کی کیسی محبت، تو آپ نے جواب میں کہا کہ صرف و صرف خالص حبا للہ. تو جہاں سے اٹھے تھے وہیں پھر گھوم کے آ گئے. مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا. تو اب جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے نبی کو وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کا جو خالص محبت ہو، صرف خالص، کچھ ملا نہ ہو اور اللہ کے لیے ہو. اسی کو جو ہے حب خدا کہتے ہیں اور یہی دین ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہ حبا للہ. تو جیسے ہی آپ نے کہا حبا للہ تو سب نے چہرہ ادھر کیا کہ یہ تو وہی گھوم کے بات آ گئی، ہم سمجھ نہ پائے تشریح کیا ہو، تفسیر کیا ہو. اب خدا جانے کہ رسول کیا سوچ رہے تھے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ دفعتاً علی سامنے آ گئے. جیسے ہی علی کو دیکھا آپ نے کہا واللہ، خدا کی قسم، من احب علیاً، جس نے علی سے محبت کی، فقط احبا للہ، اسی نے اللہ سے محبت کی ہے. احب حبا للہ. ایک صلوات پڑھیے محمد بات. یعنی نبی نے یہ فرمایا کہ خالص محبت کی پہچان محبت علی ہے. اگر یہ ہے دل میں تو خدا سے خالص محبت ہے. اب اسی کو پڑھیں. اسی کو پلٹ دیجئے، جہاں محبت ہے اس کا الٹا بھی ایک ہے، اس کا نام بغض ہے. تب خالص بغض اللہ سے اسی وقت ہوگا جس کو بغض علی ہے. خالص بغض اللہ سے بغض جو خالص ہوگا وہ وہی ہے اس کی پہچان جس کو علی سے بغض ہے. ویسے ہی جیسے علی کی محبت خالص محبت خدا ہے، ویسے ہی بغض بھی ایسے ہی ہے. اب سب سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ دیکھیے گھما پھرا کے وہی بتا رہے ہیں. تو اب کیا کریں ہم نے تو آپ سے دعویٰ کیا، قرآن کی آیت بھی پیش کر دیا کہ اصل دین جو ہے محبت ہے. محبت جو ہے آپ کو ہم نے بتایا کہ کسے محبت کہتے ہیں. محبت خدا جو ہے وہ خالص کون ہے وہ بھی بتا دیا. تو اب تو واضح ہو گیا نا. تب دین میں ہے کیا؟ اگر آپ دین کو جو ہے کھنگالیں قرآن کو، تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اسے کہتے ہیں ایمان ہے اور عمل صالح، اسی کا نام دین ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان جو ہے وہ دین ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اللہ. ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے ہے. آپ دن بھر بولتے ہیں یا علی حبک الایمان، اے علی آپ کی محبت ہی ایمان ہے. تو حب علی ہی دین خدا ہے، حب علی ہی ایمان ہے. صلوات. انجام محشر سے بچ کر
آپ دیکھیے اور ملاحظہ کیجئے کہ ایمان جو تھا یہ بنیاد دین ہے. تو پہلے تو مسئلہ جو ہے دین کیا ہے ان کا؟ محبت. تو محبت بھی معلوم ہو گئی کہ بغیر علی کے نہیں ہے. محبت اللہ کی اسی وقت میسر ہے جب علی کی محبت میسر ہو. وہ بات گزر گئی. اب رہا معاملہ ایمان. تو ایمان بھی بغیر علی کے محبت کے نہیں ہے. یا علی حب کا ایمان، اور الٹا بھی جو ہے یا علی بغض کا الکفر والنفاق. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ دین جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہو رہا ہے. وہ محبت خدا ہے اصل، لیکن اس کا بدل کیا ہو رہا ہے. آپ بتائیے، پورا کنگال جائیے آپ، پورا اسلام گنجے، تمام مسلمین، نہ تنہا یہ کہ کوئی فرقہ خاص. یہ تو سبھی نے مانا ہے، سبھی نے لکھا ہے اور سبھی نے اقرار کیا ہے. میں نے ایک مرتبہ کسی مجلس میں بتایا کہ 4 اماموں میں، جو 4 امام ہیں اہل سنت کے معروف ترین، ان میں اہم ترین امام جو مشہور ہوا کرتے تھے سرسخت، وہ احمد ابن حنبل تھے. آخری بھی تھے اور بڑے سرسخت تھے. یعنی وہابیت کی بنیاد انہیں تک پہنچتی ہے. تب سرسختی کا اندازہ لگا دیجیے. لیکن ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ حدیث تو مجھے گڑھی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ یہاں تو اب زمانہ اپنا بھی ایسا آ گیا ہے کہ تھوڑی سی مداح کیجیے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے. مزاج میں ایسے اب باہر آنے لگے ہیں. تو اس وقت بھی وہ زمانہ تھا. احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ یہ جو لوگ چیختے پھرتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ ہی جو ہے جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں. تو اللہ کیا کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے بنایا جنت، اللہ نے بنایا جہنم. اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں بھیجوں گا، میں جہنم میں بھیجوں گا. صریح قرآن کے خلاف یہ نبی کا کیسے فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر تو اللہ کچھ نہیں کرے گا، حشر میں ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جب علی بانٹیں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تعطیل لازم آ جائے گی. یعنی چھٹی ہے اللہ کی، تعطیل یعنی چھٹی، تعطیل لازم آ جائے گی. تو بیٹھ جائے گا کیا؟ پتہ چلتا ہے حدیث گڑھ دی گئی ہے، شیعوں کی طرف سے بنا لی گئی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو بہت شدید تھے، لیکن اس شدت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا بیوقوف، یہ حشر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد علی جو ہے جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، یعنی بانٹیں گے. یہ تو سب حشر کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو کہا ہاں. کہا اگر وہ یہی بانٹ رہے ہوں تو کیا کہے گا؟ اگر یہی بانٹ رہے ہوں تو کیا کہے گا؟ آپ نے کہا یہاں کیسے بانٹیں گے؟ کیا بتائیے حدیث تو نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ متفق علیہ تمام ائمہ کے نزدیک یا علی حبک الایمان. کہا یہ تو سنی ہے، یہ تو ہے رسول اللہ کی حدیث، بچ نہیں سکتے. ارے بچیں کیسے؟ اس لیے کہ راستے اتنے اچھے اچھے نکال لیے تھے اصحاب نے، جو اچھے اصحاب تھے، کہ کہیں سے بھی کوئی گنجائش ہی نہیں. اور جب دوسرا فطرہ تھا کہ آپ سے بغض رکھنے والا کفر اور نفاق میں مبتلا ہے، تب ظاہر ہے کہ سب نے اس کو ایسا مضبوط میزان بنا لیا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم کو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم کو منافق اور مومن میں پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے. تو جو چہرے کھل جاتے تھے سمجھ لیتے تھے ایمان والا ہے، اور جو چہرے مرجھا جاتے تھے سمجھ لیتے تھے نفاق والا ہے. تو اس کا مطلب اتنی مشہور حدیث تھی، میرا کوئی غرض نہیں ہے بیان کرنے سے، صرف یہ ثبوت کہ یہ مشہور حدیث تھی. تو انہوں نے اسے کا حوالہ دیا کہ دیکھو حب کا الایمان، بغض کا الکفر والنفاق. کہا ہاں یہ حدیث سنا. کہا تو پھر اب اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس نے سوال کیا اسی آدمی سے، تو یہ بتا قرآن تو پڑھا ہوا ہے،
ہاں قرآن اجبر حافظ ہوں پورے قرآن کا تجربہ بتایا قرآن میں این المقر المومن، مومن کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اہل فہم اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ اب کیا بولتا سوائے اس کے کہ جنت، مومن جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک ہدف نوٹ کر لیجئے کہ جو مومن آئے واقعی وہ جہنم اس کی طرف اس کی بدبو بھی نہیں آئے گی، جہنم کی بدبو بھی نہیں آئے گی اس کے پاس، مومن کے پاس۔ اور منافق جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ اس کے بعد پلٹ کے پوچھا مومن کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جنت۔ کہا اور منافق اور کافر کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا جہنم۔ تو کہا بتا علی نے تو اسی دنیا میں بانٹ دیا نا، جو علی سے محبت کر لے اس کا مقام جنت، جو علی سے بغض رکھ لے اس کا مقام جہنم ہے۔ تو حشر کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے کہ علی کیسے بانٹیں گے؟ علی تو یہیں بیٹھے بیٹھے بانٹے دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ معیار محبت جو ہے وہ اصل جو ہے وہ صرف دین محبت ہی، اور معیار محبت امیر المومنین علی، حسن و جمال الہی، مظہر جمال و جلال الہی کا نام علی، مظہر تمام کمالات الہیہ کا مالک۔ سمجھیں آپ، یہ بہت بڑی بنیاد ہے، نہ سمجھیں تھوڑا بہت ہے۔ اور بہت سے مسائل ہیں ہمارے پاس ایسے، کبھی کبھی بیچ بیچ چھوڑ دیتے ہیں، لے جائیے گا، ڈھونڈیے گا اور پوچھئے گا۔ یہ جو کہا نا اللہ نے کہ صرف ایک یا دو سے کم، اتنا ہی فاصلہ اللہ سے باقی رہ گیا تھا۔ جب حضرت کو اوپر بلا لیا اور وہ پہنچ گئے وہاں پہ جسے معراج کہتے ہیں، تو آپ سورہ میں جا کر کے نجم میں آپ دیکھیں وہاں ہے بکانا قاب قوسین و ادنیٰ، یعنی اتنے قریب پہنچ گئے کہ یار جو ہے قوسین یا اس سے کم، قوسین جس پہ تیر رکھ کے مارتے ہیں، دھنس بولتے ہیں ہندی میں، یہ قوسین 2 دھنس کے برابر یا اس سے کم، اتنا ہی فاصلہ اللہ سے رہ گیا۔ تب سوال یہ ہے کہ اگر فاصلہ اس طرح ناپیں گے تو ادھر اللہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گئے، جیسے ہی اللہ ادھر ہوا محدود ہو گیا۔ تو جب محدود ہو گیا تو فاصلہ ناپیں گے کیسے آپ؟ پھر اللہ نہ رہا نا۔ جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا تو لا محدود ہے، ہر جگہ نظر آئے گا، تو پھر یہ فاصلہ کیسے ناپیں گے؟ یہ قرآن ہے، حدیث تو نہیں ہے نا، اور نہ میرے الفاظ کے بعد میں پکڑیے کہ آپ کی توحید ضعیف ہے۔ تب بتائیے آپ، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ ہی کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بس 2 یا اس سے بھی ادنا کم، تو اتنا فاصلہ ہے۔ تو اگر یہ فاصلہ ڈھونڈیں گے تو فاصلہ جیسے ہی یہ والا تلاش کیا مکانی، ویسے ہی آپ جو ہے گڑبڑ ہو گئے۔ جہاں آپ نے مکانی فاصلہ رکھا محدودیت پیدا ہو گئی، اور اگر زمانی فاصلہ رکھا تو یہ تو اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو زبان زمان سے مبرہ ہے، یعنی کیا؟ جس کے ہاں زمانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کہیے وہ کیسے؟ اب بڑی مصیبت ہے کہ تفصیل تک جانا پڑتا ہے۔ زمانہ بنتا کیسے؟ زمانہ جو ہے، جو بولتے ہیں دن و رات زمانہ زمانہ زمانہ، تو یہ زمانہ بنتا کیسے ہے؟ یہ زمانہ جب سورج چمکتا ہے تو دن، اور جب سورج آپ سے اوجھل ہو کے دوسری جگہ چمکے تو رات۔ تو دن و رات جب ہوتے ہیں، لیل و نہار آتے ہیں، اور سورج اپنی جگہ پہ گردش کرتا ہے اور آسمان چکر لگاتا ہے، فلک کے ادوار ہوتے ہیں، تو یہ زمانہ ہوا۔ اور کہا کس کو ہے اللہ نے کہ تم اس سے اتنا قریب ہے؟ اس کو کہ جو سب سے پہلا مخلوق ہے۔
سمجھو بھائی، زمانہ ہے ہی نہیں۔ یہ جب آئے گا فلک اور یہ فلک چکر کاٹے گا، پھر سورج اس پہ چمکے گا، تب بنے گا زمانہ۔ اور یہ آئے گا کب؟ یہ اس وقت آئے گا جب یہ سرکار آ لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ نہ بناتے، تو آپ کے بعد ہی بنائیں گے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا میرا نور ہے، اس کے بعد اسی سے فلک بھی بنے گا، اب اسی سے عرش بھی بنے گا، اب اسی سے جو ہے کرسی بھی آئے گی، اور اسی کے بعد نیچے سلسلہ آئے گا، پھر آسمان ہوگا اور فلک ہوگا، پھر زمین بچھائی جائے گی، تب یہ لیل و نہار کی گردش ہوگی، تب زمانہ ہوگا۔ تو اب آپ زمانی فاصلہ بھی نہیں دے سکتے کہ آپ کہیے کہ اللہ کی منظور یہ ہے کہ اتنے سو سال ہم آپ سے پہلے ہیں اور اتنے سو سال آپ میرے بعد ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ فاصلہ دوری جو ہے مکانی نہیں کر سکتے، محدود ہو جائے گا، زمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبی کو محدود کر رہے ہو زمان سے۔ توجہ کرو، اور جہاں کہہ رہا ہے وہاں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ زمان سے بھی محدود نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے میں وقت لگتا ہے، جتنی دیر بول رہے ہیں یا خود ہی وقت گزر جاتا ہے، آپ گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں کہ کتنا پہنچا اور کتنا ہے، کتنا آگے ہو گیا، کتنا کم ہو گیا ہے نا، وقت لگتا ہے۔ اور جس کے لیے بیان ہو رہا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ چشمے زدن میں گیا بھی، ٹہلا بھی، گھوما بھی، تمام ملا بھی، سب سے سلامی بھی لی، سلامی بھی دی، اللہ کی عبادت بھی، کلام بھی کیا، اور یہاں کنڈی ہلتی رہی اور نیچے بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہوا نا کہ زمانے کا پابند نہیں ہے، تو یہاں بھی زمانہ نہیں ہے۔ تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہ زمانی بود ہے، نہ یہ دوری زمانی بتائی جا رہی ہے، نہ مکانی۔ تو پھر یہ ہے کیا جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو بہت قریب ہو گئے مجھ سے؟ بھائی اتنا ہی سمجھ لیجئے، 2 قوس کے برابر یا اس سے ادنا کم۔ یہ کم بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے یہاں یاوا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی کیا نہیں جانتا کہ اللہ کی کتنا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا ہے، یہ 2 ہے کہ 1.5 ہے کہ آدھا ہے کہ سواؤ ہے کہ پونا ہے، کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا کیا؟ یہ کیا اللہ کو کہنا کہ اتنا ہے یا کچھ کم؟ تو خیر اس کو حل کر سکتے ہیں کہ شاید اس کی مراد یہ ہو کہ 2 سے کچھ کم تو 2.25 یہ مراد ہوگی، یا 1.5 ہوگی، یا 1 سے زائد مراد ہے اور 2 سے کم مراد ہے نا؟ یہی ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اب عقل آگے کام تو نہیں کر رہی میری فی الحال، آپ کی کر رہی ہے تو بتائیے۔ تو اب یہ ہو گیا نا، تو زمانی فاصلہ نہیں ہے، مکانی فاصلہ نہیں ہے۔ جب یہ دونوں نہیں ہے، میں بتا کیا رہا ہوں وہ تو نہیں بھول گئے نا؟ میں نے ایک لفظ کہی تھی کہ علی جو ہے وہ ذات مظہر کمال و جلال و قدرت الہیہ ہے، یہی بات تھی نا؟ تب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مظہر کیسے ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انہوں نے تو اللہ ہی بنا دیا صاحب، کیا بولے؟ ابھی کتنے بیوقوف باہر نکل کے کہیں گے۔ تو دیکھیے صاحب ممبر سے بول رہے تھے علی جو ہیں تمام کمال جلال قدرت سب اللہ کے پاس ہے، تو بھیا بچا کیا؟ اللہ تو اللہ ہی ہیں، وہ یا اللہ بتا رہے ہیں علی کو، اور جو لفظ میں بتا رہا ہوں مظہر، اس کو کھا گیا، اپنی باکٹ میں رکھ لیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مظہر کس کو کہتے ہیں، وہ کھا گیا، اس کو مطلب ہی نہیں ہے، اس کے یہ اردو ہے، یہ سمجھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر بولے گا کسی پہلے دوسروں کو بتا دے گا اپنی فکر، میں نے کیا کہا ہے سمجھا نہیں، اپنی فکر 10 کو بتا دے گا، اور اس کے بعد پھر 10 کو لے کے کھڑا ہو جائے گا، آپ ایسا بول رہے ہیں، آپ تو علی بول رہے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو علی کو اللہ بول رہے ہیں، آپ کہتے کیسے ہیں؟ دوسرے کہا ہاں بھائی ایسے ہی بول رہے ہیں، ہم 10 ہو گئے نا، تب ایک دوسرے کی تائید کرنا شروع کریں گے۔ آخر میں مولوی سمجھے کہ ان ڈھامڑوں کے بیچ میں پڑ گئے، ان بیوقوفوں کو کیسے سمجھائیں، چھوڑ کے بھاگ جائے گا بیچارہ، دیکھا ہرا دیا میں نے، دیکھا۔ اس طرح سے صحیح لوگوں کے افکار کو نیچے کیا جاتا ہے تاکہ صحیح تبلیغ نہ ہو سکے، صحیح معرفت نہ مل سکے، حقائق نہ پہنچ سکے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام شیطان کا ہے، یہ ان ایجنٹوں کا کام ہے جو آپ سے بلا پیسہ لے رہے ہیں، مزدوری کروا رہے ہیں۔ خود تو مال و مال ہے، ایک حبہ نہیں خرچ کرنا مگر آپ کے کان میں پھونک دیں گے اور اگر آپ لیے پھریے،
تب یہ مسئلے کا جواب ہے کہ یہ مظہر کا مطلب کیا ہوا، تو سب آ گیا نا۔ تو ان کہا کہ ارے مظہر کیا، مظہر کا مطلب یہی نا کہ ہر چیز یہاں دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ تو گھوم پھر کے وہی گیا نا بھائی کہ علی کو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب نہیں، اگر بہت زیادہ احتیاط کیا تو اس طرح سے اعتراض کرے گا۔ تو علی کو اللہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں آنے سے رہا، آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن اسے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب قدرت کا اظہار کرنا ہے تو کہیں سے تو ہوگا نا۔ جب بولے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ درخت سے نکلا، اللہ اکبر، درخت سے نکلا، تو سب ماننے کو تیار ہیں۔ ہاں موسیٰ سے گفتگو جو ہوئی تو درخت سے نکلا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام علی کی زبان سے نکل رہا تھا، جیسے ہی میں نے کہا ان کا دیکھیے غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ اب درخت بڑا ہوتا ہے یا انسان بڑا ہوتا ہے؟ درخت میں یہ صلاحیت ہے، صلاحیت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اور یہ اس کا انتخاب ہے۔ اب تم اسی طرح چلو، تمہیں نہیں انتخاب کیا کہ تمہارے سے نکالتا، اس نے علی کا انتخاب کیا، کہا شجاعت بھی اسی سے دلواؤں گا، علم بھی اسی سے دلواؤں گا، قوت بھی اسی سے کرواؤں گا، قدرت بھی اسی سے کرواؤں گا، حکمت بھی اسی سے دلواؤں گا، فیصلہ بھی اسی سے کرواؤں گا۔ یہی ہر چیز میں آگے ہوگا، نبی کھڑا ہوگا جہاں جہاں بھی، جدھر جدھر بھی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار و منافقین سے جہاد کیجئے۔ آج تک کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ ایک تلوار اٹھا کے سرکار پہنچ گئے ہوں اور قتلنا شروع کر دیا ہو جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ رسول نے کی یہی نہیں، تو کس کی سیرت پہ چل رہے ہو؟ ہم کو یہ بتاؤ، کس کی سیرت پہ چل رہے ہو؟ کیا سرکار نے قتل کیا کسی کو؟ تلوار اٹھائی؟ کسی جہاد میں نظر آئے آپ کو کہ آگے آگے تھے؟ اور سب سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے رئیس ہیں، ہم ہی نبی آخر ہیں، ہم ہی کو تو مانتے ہو، اور پیچھے لگ جاؤ، اور جہاں جہاں مرتے ہیں تم بھی پیچھے پیچھے مرتے جاؤ، نہیں ہے نا؟ اب اگر قرآن حکم دے رہا ہے کہ آپ کریے، میرے سوال بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، آج جہاد کیجئے ان کفار سے، ان منافقین سے، اور نبی کھڑے ہیں، تب مجھے بتانا نبی نے اللہ کی اطاعت کی؟ اب کہیں گے دیکھیے لے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں گمراہی، اب گمراہی آپ میں ہے مجھ میں نہیں۔ یہی سمجھنا ہے کہ ہوا کیا، اللہ کہہ رہا ہے تم کرو اور نبی کر نہیں رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ نبی مخالفت فرمائیں گے اللہ کی؟ اگر مخالفت کا تصور ہوتا تو اللہ ابھی آیت پڑھی کیسے کہتا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ یا رسول اللہ آپ ہی کے جو اتباع میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کس کی کریں گے؟ آپ ہی کی اتباع کر رہے ہیں، مگر آپ تلوار چلا کے تو دکھائیے، اللہ اکبر، تب آپ کی اتباع کریں گے، ورنہ یہ سیرت جو ہے محفوظ رہ جائے گی۔ پھر ہم تلوار کیسے چلائیں گے؟ ہاتھ زور تو تلوار ہی چلانے کا ہے نا، تو آپ بھی چلا کے دکھائیے تاکہ آپ کی پیروی ہو جائے۔ توجہ کیجئے، تو نبی کہیں گے ڈھونڈ میں ہی چلا رہا ہوں، اللہ، اب پوری تاریخ کھنگال ڈالیے، کہیں بھی نبی نے نہیں چلایا، مگر اپنے کو تو بچانا ہی ہے، تب بچائیں گے تو کیسے بچائیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ میں چلا رہا ہوں، تب آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، چلا بھی نہیں رہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں۔ اب بیوقوف جہاں یہ پڑھا ہے وہاں وہ بھی پڑھ لیں کہ اللہ نے یہی تو تعارف کرایا ہے کہ تو اپنے بیٹوں کو لا، میں اپنے بیٹوں کو لا، تو اپنے عورتوں کو لا، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تو اپنے نفسوں کو لا، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں۔ تو اگر علی نفس سے نبی نہ ہوتے تو یہ ایک عمل نبی کی طرف نہ جاتا۔ اب تلوار چل رہی ہے علی کے ہاتھوں سے اور جہاد بن رہا ہے نبی کا، توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تب یہ جہاد بن رہا ہے نبی کا۔ تب میں آپ سے کہوں جب یہ ایک ایسے مورد میں نبی نے چھوڑ کے اپنی سیرت علی کی پیروی سارے عالم اسلام کو کروا دی، تب قیامت تک جو ہے ہر
مسلمان پر واجب ہو گیا کہ نبی کے بعد علی ہی کی پیروی کرنا. ایک صلوات پڑھیں. اس میں کہیں یہ نہیں آیا کہ آپ کیجئے یا کسی کو بھیج کے کروا دیجئے. یہی ہے کہ آپ کیجئے. اب یہاں آپ کیسے کریں؟ تو آپ کو مل گیا نا کہ کون کر رہا ہے. کر خود رہا ہے، بن کس کا رہا ہے. اور اس سے بڑا جملہ تھا، آپ سوال پائیں گے کہ نہیں سوال پائیں گے. یہ ہے ذات علی. اگر علی نہ کرتے تو یہ جہاد تو نہیں ہوا نا. اب تو کوئی سوال تو نہیں رہ گیا کسی کے پاس. تو اب یہ تشنا رہ جاتا نا. تو اس کا مطلب سیرت کا یہ گوشہ تو فی الحال، ابھی کئی گوشے ہیں مگر یہ گوشہ تو فی الحال تشنا رہ جاتا نا. تو نبی کی سیرت کامل نہ ہوتی کہ ہو جاتی. اس لیے کہ اور پھر اطاعت پروردگار، اتباع کروانا ہے ان کی. حکم پروردگار ہے کہ آپ کریے جاہد اے نبی یا ایھا النبی. یہ بھی نہیں کہا کہ جاہد تو گھما دیجئے کہ امت مراد ہے. ڈائریکٹ نام لے کے کہا، پکار کے کہا کہ اے نبی آپ جہاد کیجئے. اب بتائیے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جہاد کیجئے کے بعد میں کہیے وہ نفس کا مطلب تھا کہ جہاد نفس، جہاد بالنفس فرمائیے. صاحب صاحب یہ بھی لگا دیا کافرین سے، منافقین سے، ان کے اندر آگے نبرد آزما ہوئیے. تو آپ کون ہیں؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اب ایسا کوئی ہو کہ جو کر رہا ہو وہ نبی کا بن رہا ہو، تاکہ نبی کی سیرت ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ پیور علمی ہے اس لیے نہیں آ رہا ہے. آپ کے من کا نہیں ہو رہا نا، اس لیے شاید. تو اب اگر کوئی ہے ایسا کہ وہ کرتا جائے اور نبی کا بنتا جائے تو نبی کی سیرت محتاج ہے اس کی. اگر یہ ذات نہ ہو تو کمال سیرت پیغمبر نکھر کے سامنے نہ آئے. دلائل ہے آپ کے سامنے. مگر اس کے باوجود یہ تو اس کا ظرف ہے. یہ کہتا ہے ہم کو تو بنائی کس لیے بھیجا گیا ہے کہ کبھی ان کے کام آئیں کبھی ان کے کام آئیں. سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ سمجھ لیجئے یہاں پر نبی کی نبوت کا تحفظ، ورنہ کتنا بڑا اعتراض ہوتا کہ نبی نے اطاعت نہیں کی اللہ کی. یہ اعتراض ختم کر دیا علی نے نا. اور کس نے کرایا؟ قرآن نے، کہ یہ نفس رسول ہے. یعنی جو یہ کرتا جائے وہ نبی کر رہے ہیں. تب نبی کی سیرت کا کمال علی ہے. کوئی آپ کی نظر میں چلے آئیے علی کی سیرت کا کمال علی. اور کہیے تو لفظیں بدل دو. آپ دیکھ لیجئے، ایک سیر یہ کر لیجئے اور دوسری سیر بھی کرا دیتا ہوں آپ. ابھی تو یہ نبی کا مسئلہ تھا. اب وہاں اللہ نے پیدا کیا، جو ابھی سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں. وہاں جب کوئی نہیں تھا تو ایک ہی تھا، اسی ایک نور کو پیدا کیا. اب یہ اور وہ، انہیں دونوں کے درمیان بات ہے نا. تو کبھی تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ بھی ایک میں بھی ایک. ارے بھائی اگر میرے اشارے سمجھ جاؤ، وہاں بھی وحدت یہاں بھی وحدت. تو اب یہ شک و شبہات تو آ سکتے تھے نا. جہاں یہ شبہات پیدا ہوئے توحید کو ثابت کرنا ہے. اب وہ کہے اللہ ایک، تو ان کہا محمد بھی ایک. تب اللہ ایک کیسے؟ دو نہیں ہے. محمد کا بھی دو نہیں ہے، محمد ایک. تب توحید خطرے میں آ جائے گی نا. ارے اللہ میری بات ہے کاش سمجھ جاؤ. توحید جب خطرے میں آئی تو اسی ایک نور کے دو حصے کر دیے. جیسے ہی دوسرا آیا علی، ارے اللہ سمجھو. تو یہ ذات علی وہ ہے، اگر آئے تو کبھی توحید بچاتا ہے کبھی رسالت بچاتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے. وحدانیت کا بھی محافظ علی اور خاتم
خاتم النبیین کی ختم نبوت کا بھی محافظ علی، اور کمال سیرت رسالت کا نام علی۔ کل حدیث پڑھی تھی نا ہم نے، اور ان کا جو یہ چاہے کہ آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے فلاں میں، اور ان کو ان کے فلاں میں دیکھے، اور مجھے میری سیرت میں دیکھے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي، یہی کہا نا پیغمبر نے۔ تو کیوں کہہ دیا یہ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ ساری سیرت مرہون منت علی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے اس ذات کو محور محبت خدا بتایا۔ کیا نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے جب وہ پوچھ رہا تھا کہ حباً للہ کے معنی کیا ہے؟ خالص محبت خدا، وہ کیا ہے؟ تو نبی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھ بھی رہا اس کے بعد بھی پوچھ رہا ہے خالص میں ہوں، میری محبت کر، کافی ہے۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا علی آئے، کہا اس سے محبت کرنا خالص اللہ سے محبت ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اور ان پر اپنے ذہنوں کو دوڑائیے۔ چھوڑیے خرافات، جو لوگ خرافات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان کے لیے یہی ہے حصہ۔ آپ ان کے چکر میں نہ پڑیے کہ پارٹیاں بناتے رہیں، گروہ بناتے رہیں، لڑتے رہیں۔ ابھی ہر ایک کا خاصہ ہوتا ہے اپنا، ان کا یہ بھی خاصہ ہے، اپنے لڑنے دیجئے۔ کیا ہے، دنیا میں لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں تو اللہ نے قسم کھا کے بتایا ہے کہ یہ دو نہیں ہوں گے مگر لڑیں گے۔ کون؟ ہم اور آپ۔ انسان کب؟ جب آدم حوا ہی تھے تبھی۔ اور من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے دونوں کو پیدا کیا، اس کے باوجود یہ لڑیں گے۔ اس کے بعد دو آگے آج تک علماء تفسیر کرتے پھر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ان کا کہ اس کا مطلب صاف ہے، دو آگے ہے نا، حابیل قابیل، اس کے بعد لڑ گئے۔ اللہ نے کہا یہ لڑتے ہی رہیں گے تو لڑتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا اعتبار ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات کتنی بلند ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے علی سے کوئی مسٹیک ہو جائے اور کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اب یہ علی کے اوپر مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا میری بات پر، میں شاید جلدی کچھ کہہ رہا ہوں اور دیر میں کہنا چاہیے تھا، تو آپ پہلے دونوں چیزوں پہ چلے جائیں، محافظ توحید علی اور کمال سیرت نبی علی۔ ایسے نہیں، ایسے سمجھیے کہ مباہلہ میں نفس نبی علی ہو گیا، اور شب ہجرت نفس کا خریدار خدا ہو گیا۔ اب یہ نفس اللہ بھی ہے، نفس نبی بھی ہے۔ اب جو اس سے مسٹیک تو اس کی نہیں، اللہ کی اور نبی کی۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات کو؟ سنو، لہذا خطا نہیں آنا، اسی کو کہتے ہیں عصمت کبریٰ۔ یہ ایسا مطلقہ، کوئی قید نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے کہ اتنی ہے کہ اتنی ہے کہ کتنی ہے۔ عصمت مطلقہ، مطلق یعنی ہر جہت سے مالک و مختار۔ ہمارا جو اتنا بڑا مالک ہے کہ مرضی ہے خدا کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہے، اب اس سے زیادہ مالک مختار کیا ہوگا؟ اور نبی کا نفس بنا ہوا ہے، تب دونوں تو ہو گئے نا، نبی بھی اور خدا بھی، نفس اللہ بھی ہے، نفس نبی بھی ہے۔ تب جو چاہے جیسا جلوہ دکھائے، جب چاہے نبی کی سیرت جگائے اور جب چاہے قدرت الہیہ کا اظہار کرے۔ وہ کیا ہے کہ نبی کو معجزہ ملا ہے قرآن، اور نبی نے گڑھا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ ہے کلام اللہ۔ تو اب یہ نبی کا معجزہ ہے۔ آپ طول تاریخ میں کہیں آج تک پڑھے ہیں، سنے ہیں، یا لوگوں نے جھوٹ موٹ کو بھی لکھا ہے کہ نبی فوراً اپنے زمانے میں فوراً ایک جگہ کے پاس پہنچے اور ایک شخص نے کہا یہ تو مر گیا ہے، تو نبی نے ہاتھ لگایا اٹھ گیا۔
توجہ کیجیے آپ، کہیں پڑھا آج تک سنا آپ نے؟ کبھی کسی کو پڑھتے بھی سنا؟ دوست دشمن کوئی؟ تو معلوم ہوا نبی کا یہ معجزہ تھا ہی نہیں۔ یہ معجزہ عیسیٰ کے اندر تھا، لیکن نبی خاتم النبیین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلاحیت کے نہیں تھے، صلاحیت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، معجزہ نہیں تھا۔ اب یہ کیوں نہیں تھا؟ مسئلہ ہے کہ خدا بندی، اس کو ہم آپ نہیں جان سکتے کہ کیوں نہیں تھا، یہ تو اللہ کی ہے۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں آ کے کہا تھا کہ اللہ کی یہ اقتدار ہے، کسی سے قرآن پڑھوا رہا ہے، کسی کو روک رہا ہے۔ تو بولنا نہیں جب تک میں وحی نہ کروں، اور ان سے کہہ رہا ہے پڑھو، پیدا ہوتے ہی ساتھ ہاتھ پہ پڑھنے لگے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو خدا سے لڑو جا کے کہ اللہ یہ کیا کروا رہا ہے۔ اب اللہ یہی بتا رہا ہے کہ مجھے امتزاج و مزاج بتانا ہے کہ میں کس چیز کا کس کو مظہر بنا رہا ہوں۔ توجہ کریں گا۔ تو اب جو کچھ بھی ہے نبی، معجزہ نبی کا کیا ہے؟ نبی کا معجزہ ہے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا آنا، قرآن کا نازل ہونا، ہے نا؟ پڑھ کے بتاتے یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اور اسی معجزے سے نبوت ثابت کی، ہے نا؟ تب یہ نبی کا ہو گیا یہ کانا، یہ نبی کا یہ گانا۔ اور اللہ کا معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ کہیے آپ کیسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ کو ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ابھی آ جائیں گے وہاں پہ بھی، لیکن اصل تو اللہ ہی کا ہے نا۔ اللہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ ہی ولی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَهُوَ یہی جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور کیوں مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ تو اب یہ صفت خالص اللہ کی ہے۔ توجہ کرو، اب کسی کو بھی دے دے وہ الگ چیز ہے، اس سے بحث تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو اب یہاں پر علی نمائندے نفس خدا بھی ہیں اور نفس نبی بھی ہیں، اس لیے نبی کے ہاتھ پہ آ کے قرآن پڑھ کے بتایا، یہ نہیں میں پڑھے دے رہا ہوں، وہ یہ پڑھ رہا ہے۔ معجزات نبی بھی دکھا رہے ہیں، اور مردے کے ہاتھ لگا کے زندہ کر کے بتا دیا ٹھوکر مار کے کہ یہ بھی صفت ادھر سے لے کے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ یہ علی ہے، اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ یہ نفس خدا اور نفس رسول ہر کو عصمت مطلقہ کا مالک، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے عظیم تر کوئی نہیں، اور یہ عصمت مطلقہ نبی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی بتا دیا ایک ہی سے ہیں، ایک ہی نور کے دو ہو گئے۔ تو جو یہاں ہے وہی یہاں، جو ملکات یہاں ہے وہی ملکات یہاں، جو قدرت یہاں ہے وہی قدرت وہاں ہے۔ نبی تو اب بولنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ ہمیشہ رسول اللہ کی یہ صفت رہی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور میں الٹا ہوں اس میں کہتا ہوں در حقیقت علی کو سامنے لا کے اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کبھی یہ تھوڑی کہہ دیا فوراً لے کے ہاتھ پہ اٹھا کے کہہ دیا کہ من کنتو مولا۔ پہلے یہ کہا نا کیا نبی اولا، جب یہ کہلا لیا تو اس کے بعد پھر یہ کہا من کنتو مولا، تو اب کنتو تو لگا دیا نا، تب مولا مولائیت کا اعلان علی کا نہیں کر رہے ہیں۔ آج نبی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اسلام کا اعتبار غدیر ہی ہے۔ اب کہیں کیسے؟ اسی لیے فرمایا من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا۔ اب قیامت تک تم کو دے کے نسخہ چلے گئے کہ جب کوئی پوچھے کہ صاحب کیا پتا یہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تو نبی نے کہا پوچھ لینا مجھے مولا مانتا ہے کہ نہیں، تو سبھی کہیں گے ہاں ہاں رسول اللہ تو مولا ہیں ہی۔ تب نبی نے کہا ایک پہچان بتائے دیتا ہوں، اگر اس علی کو مولا مان رہا ہے تو مجھے بھی مان رہا ہے، ورنہ نہیں مان رہا ہے۔ یہی پہچان ہے،
یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ عظمت اور بلندی اب آپ سمجھ گئے؟ تو ادھر نفس کا بھی مالک ہو گیا، شب ہجرت لیٹ گئے، اور دوسری خاصیت وہاں آئی جب مباہلہ آئی۔ تو جب نفس خدا کا مالک ہو گیا، یعنی نفس خدا نے خرید لیا اور مرضی اس کی لے لی، تب یہ نفس ادھر گیا، تو اس کا ہے تو یہی، نکال تو لیا نہیں اللہ نے کہ نکال لیا ہو۔ انشاءاللہ اس سے بحث ہوتی رہے گی، اور پھر کبھی اور بہت سے نکات کے سامنے نظر کے، لیکن پھر بھی اب یہاں پر یہ تمکنت آ گئی، یہ قدرت آ گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں اتنا لمبا گراف کرنا پڑا، ورنہ اللہ کے نبی کے تو بہت سے اصحاب تھے، تو ان اصحاب کا گراف نہیں اونچا ہو رہا، صرف علی ہی کا گراف اونچا ہوا۔ یہ اونچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو نفس اللہ نے خرید لیا تھا، تو اب اس سے بڑی عصمت کا تصور تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو اس سے بھی اونچا ہے جس کو آپ دن بھر رکھتے ہیں۔ انما یرید اللہ جو ہے وہ ارادہ خدا کی بات ہو رہی ہے، یہاں نفس خدا بنا بیٹھا ہے، یہ عصمت کی اور بلند منزل ہے، تب اس سے زیادہ بڑا عصمت کا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں اونچا کیا گیا مجھے نہیں معلوم ہے، اب یہ خدا جانے اور نبی جانے، لیکن ایک جگہ یہ ملا کہ اگر علی نہ ہوتے، توجہ کرو، اگر علی نہ ہوتے تو روئے ارض پر فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا۔ ارے بھائی میری بات کو سنو، علی کی عصمت کا استدلال سن لیا، تب کم سے کم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ کی عصمت اتنی بلند ہے کہ جس کا صرف مثیل علی ہی بن سکتا ہے۔ ان کا وہ کیسے ہے؟ اب وہ بھی سن لیجئے، علی سب کچھ ہو کے نفس بیچ کے رضایت لے لی۔ رضایت مرضی ہے نا، لفظ مرضی ہے نا، مرضات، مرضی کی جمع ہے، مرضات لے لی۔ اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی، مرضیاں مرضات جمع ہے، ایک ایک نہیں بتایا کہ آج یہ دی اور کل یہ دی، اکٹھا دے دی۔ آج شب ہجرت اللہ کی ساری مرضی، اور مرضی ہوتی کب ہے؟ جب رضایت ہو جائے۔ ایسے ہو گئی تو وہی مفعول ہے، تو وہی مرضی، یعنی کام ہو گیا، تب پھر اس کو بولا گیا۔ جب اس پہ رضایت ہو گئی تو یہ مرضی، تو رضایت کیا ہے؟ مصدر، جب تک کہ وہ صادر نہ ہو اس وقت تک یہ مفعول نہیں آ سکتا۔ کیسے درس پڑھاؤں آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مرضی اس وقت ہوگی جب رضایت صادر ہو جائے۔ تمہیں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، سمجھو تو نہ سمجھو تو خود جانو، تمہاری عقلیں جانے۔ تب رضایت صادر ہوگی تب بنے گی مرضی، اور علی کے ہاتھ بیچ دی اپنی مرضی، اور شب ہجرت میں بیچی۔ توجہ رکھنا، سن 2 ہجری سے قریب آکے علی کے علاوہ کوئی نہیں روئے ارض پر، توجہ کریں آپ، جو مثیل بن سکے۔ اب عقد کر رہے ہیں رسول یہاں بحکم خدا، تو اب رضایت خدا کدھر ہے؟ تب نبی نے فرمایا رضائے فاطمہ رضا اللہ، رضائے خدا کا نام فاطمہ ہے اور مرضی خدا کا نام علی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرضی ہے اور ایک رضا، صدور رضایت الہیہ زہرا، مصدر رضایت الہیہ زہرا، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مرضی پروردگار علی، عصمت مطلقہ، عصمت کبریٰ۔ یہ میں چلا چلا کے کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی فرد نہیں ہے جو ان 14 کے برابر عصمت رکھ رہا ہو۔ ایک بات کہنی ہے جسے آپ غور کیجئے گا، اور وہاں تک لے آتا ہوں۔ کوئی نہیں ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ایک دن اشارہ کیا۔ دیکھیں ہم تعویلیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمات ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان کو صدمہ نہ پہنچنے پائے، اعتقادات ہیں۔ کلمات قرآن یہی عصا آدم،
آدم نے معصیت کر دی اور حوا ان کی بیوی ہیں. حوا کے لیے نہیں آیا نا معصیت کا لفظ. ایک ساتھ دوڑے آئے کہنے لگا حوا تو بری تھی، جبکہ تاریخوں نے لکھا ان کے لگانے سے ہو گیا تھا کام. تو یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے ڈھونڈ کے وہی پیدا کیا کہ سورہ اعراف میں جائیے کہ حوا آدم دونوں کہتے ہیں کہ ہم ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جب تک تو مغفرت نہیں کرے گا ہم بخشے نہیں جائیں گے. ہو گیا نا؟ تو اب یہ آدم نے کیا کیا جو آج دن بھر کرتے ہیں؟ مخالفت. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کبھی مخالفت بڑی ہوتی ہے اور کبھی مخالفت چھوٹی ہوتی ہے. آپ نے اگر دھیرے سے بھی کہا کیا بک رہے ہیں تو یہ آپ نے بدتمیزی کی میرے شان میں. اگر میرا مقام اونچا ہے تو، اور اگر اونچا نہیں ہے تو بہت اچھا کیا. ایسے تو بولتے ہیں یار یہ دوستی میں، کیا بک رہے ہو، کیا بول رہے ہو. لیکن اگر کسی بزرگ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے یہ کیا بک رہے ہیں تو آپ بول تو صحیح رہے ہیں، بکنا ہی بولنا ہے، لیکن یہ بدتمیزی ہے، یہ بھی معصیت ہے. اب اگر میں یہ بولوں کسی عالم کے سامنے کہ کیا بک رہا ہے تو یہ بدتمیزی ہے، اور میں مستحق ہوں اس کا کہ ملامت ہو، کہ میں جو ہوں مستحق ہوں اس بات کا کہ ملامت ہو. تو اس لیے کہ میں نے ادب نہیں برتا تو میرے علم اور عالم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہی ایک آرڈنری انسان آ کے آرڈنری سے کہہ رہا ہے کیا بکتا ہے تو اس کی روزمرہ کی زبان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہی چیز وہاں پہنچ کر کے موجب ملامت ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر کے آرڈنری ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مباح ہے اگر مدح نہیں ہے تو. اور زیادہ آپ چلے تو ان کہا یہ تو خاندانی باتیں ہیں. ہو گیا نا؟ بھئی یہی مسئلہ آدم کے ساتھ ہے. آدم کوئی وہ والی معصیت نہیں جو ہم تم کر لے رہے ہیں، لیکن سرزد تو ہو گئی کہ اس لیے کہ شان ان کی نہیں تھی، وہ ہوئے، اب ان سے ہو گئی تو خدا نے معاف بھی کر دیا، مگر ہو تو گئی نا. اچھا اب ایک سیکنڈ کے لیے میرے ساتھ ادھر آؤ، یہ بتاؤ آدم پیدا کس لیے کیے گئے؟ آدم سے چلے گا سلسلہ، وہ بنیں گے آدمی، اور آدمی ہی انسان کہلائیں گے، اور انسان کو انس کہتے ہیں. تو یہ انسان بنائے کس لیے گئے؟ تو ایک آیت نے آپ کو سہارا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. خدا گواہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. اب میں نے انسانوں کو پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ تو آپ کے دماغوں میں جو بیٹھا ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ ذریعہ عبادت ہے. یہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے رکوع و سجدے میں جاتے ہو، یہ عبادت نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کی عبادت کا. عبادت کیا ہے؟ اگر عبادت کے معنی رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے یا مسبب ہے، یہ سبب ہے، مسبب کا اس میں نام دیا گیا ہے. میں اس کو بھی سمجھا دوں گا ایک منٹ میں. ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مسبب. سبب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے چیز ہو رہی ہو، مسبب وہ ہے جو ہو رہا ہے. آپ کو سمجھاؤں کیسے؟ آپ پر نالا دیکھتے ہیں نا، پر نالا دیکھتے ہیں نا، جو پانی آتا ہے وہ بہتا ہے تو ایک چیز لگاتے ہیں نا، پانی بہ جاتا ہے. لیکن بولتے کیا ہے محاورے میں؟ پر نالا بہ رہا ہے. جو اردو زبان ہے سمجھ رہے ہیں اس بات ہے نا، پر نالا بہ رہا ہے، بہتا ہے پر نالا. جس دن پر نالا بہ جائے گا پانی کہیں اور چلا جائے گا. ارے سوچو تو میری بات کو، اور ڈھیلا کر دوں، اور ڈھیلا کر دوں. جیسے ہی آپ آگے بڑھے نہر جا رہی تھی، ان کا نہر بہ رہی ہے، ہمارا نہر کہاں اپنی جگہ کھڑی ہے، بہ کیا رہا ہے؟ پانی بہ رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو سبب ہے نہر، سبب ہے پر نالا جس سے پانی بہ رہا ہے. لیکن آپ بہا رہے ہیں پر نالے کو، تو جو بہ رہا ہے وہ ہے مسبب. مسبب کا نام سبب کو دے دیا. بہ نہیں رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں آ گیا؟ ایسا ہی نماز جو ہے یہ ہے سبب، مسبب کوئی اور چیز ہے. توجہ کرو میری بات. یہ بیوقوف جو عبادت کا معنی نہیں سمجھتے اور ہم اتنے بڑے لگا کر کے بیوقوفیوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی عقلیں بجا ہو جانی چاہیے. عبادت کے معنی ہیں اطاعت کے. یہ عبادت کے جوہر کا نام ہے اطاعت. یاد رکھنا، عبادت کا نام نہیں ہے نماز، یہ ذریعہ عبادت ہے.
ہماری عمر گزر گئی، 40 سال سے یہی کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اجتہاد، ہر چیز کا چندی بندی کرنا اور نکالنا اور نظریہ دینا اور باطل کرنا. تو آپ سمجھ لیجئے عمر گزر گئی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اور جو آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، ان کے باتوں میں مت آئیے. تو آپ سمجھ لیجئے اگر مانا عبادت کے، نماز کے، روزے کے ہیں تو انصاف سے بتانا آج تک دنیا میں کوئی شیطان کا سجدہ کرتے دیکھا گیا؟ کسی کو دیکھا آپ نے کو سجدہ مار رہا ہے؟ یا شیطان ہو، یا شیطان تسبیح لیے ہلا رہا ہے، یا شیطان ہو، یا شیطان ہو، یا شیطان ہو، کوئی کر رہا ہے؟ کوئی رکوع میں شیطان کے لیے رکوع کر رہا ہے کہ میں تیرے لیے یا شیطان رکوع کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا ہے نا. مگر قرآن کہہ رہا ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، فاعبدونی، میری عبادت کرو. سمجھ آئی بات؟ تو معنی کیا ہے؟ یعنی شیطان کی اطاعت نہیں کرو، میری اطاعت کرو. اور قریب ہونا چاہتے ہو تو اور قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ بات کو کہنے کے لیے چیزوں کا تکرار کرنا پڑتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عبادت کے معنی اطاعت، عبادت کے معنی نماز نہیں ہے. نبی ہجرت سے پہلے نبی ہو چکے تھے، 13 برس زندگی گزاری نا، تو نماز تو چل رہی تھی نا نبی کی، تو نماز پڑھ رہے ہیں نا. اور نبی جو مستحبات ہیں وہ بھی انجام دے رہے ہیں نا. تو اب آپ بتائیے اگر نماز کا نام عبادت ہے تو جب نبی نے یہ کہا کہ یا علی بستر پہ سو جاؤ، اب میں کہاں سے کھاؤں گا آپ کے سامنے اس سے بڑا استدلال، بستر پہ سو جاؤ. تو اب علی نے نہیں یہ کہا کہ 1000 رکعت پڑھتا ہوں اس کا کیا ہوگا. ان نمازیوں کو پیغام دینا جا رہا ہوں کہ نماز اللہ کیسی چاہتا ہے، معرفت کی نماز. نماز پھر ذریعہ بنے گا اطاعت الہی کا. سمجھ میں آیا نا؟ تب جیسے ہی وہاں پہ کہا کہ سو جاؤ، تو علی نے یہ نہیں کہا کہ 1000 پڑھتا ہوں تو میرے 2000 سجدے کدھر جائیں گے، اللہ کا تو کرتا ہوں، یہ رکوع میرے 1000 کدھر گئے. تو یہ سب اللہ کا تو ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے. توجہ کریں آپ. اب علی کا سونا ہو گئی عبادت. توجہ کرو، اب نماز نہیں ہے. علی نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں کہ نماز چھوٹی ہو، لیکن کبھی نماز سے کچھ خرید نہیں پائے. نماز ذریعہ عبادت. نماز کو سبق نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے ملاؤں سے 40 سال گزر گئے، مجھے یہاں کے ملاؤں سے زیادہ سمجھتا ہوں، سبق نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑی چیز ہے. مگر پوری زندگی میں علی نے نماز سے کچھ خریدا نہیں ہے، ایک رات سو کے اللہ کی مرضی کو خرید لیا. تو اب یہ لگا کہ جو اطاعت واقع ہوئی ہے اس اطاعت کا کوئی جواب نہیں ہے. اصل عبادت اطاعت. اچھا اب انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ جلدی سے یہ بھی سن لو اور ختم کروں، مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جلدی سے یہ بھی سنو، کہہ رہے ہیں دیر تک ہو جاتا ہے. اب ہم کیا کریں، دیر تک ہونا اور کمتر ہونا آپ کے اصول قواعد اپنی جگہ پہ ہیں، اور اگر کہیں ایسی پابندی ہے تو برتا بھی جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے. مگر یہ کیا یہ بات آ گئی نا، آج تک ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے، ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، لیکن جو پرانے قسم کے ہیں ابھی زندہ ان کو پتا ہے. میری اس بات کی وہ جہاں بھی ہوں گے تصدیق کریں گے، لیکن نو کو تو نہیں پتا نا، نئے ہیں بیچارے، پیدا ہوئے ہیں تو ان کو سننے کو نہیں آیا. آج تک ان کو یہ نہیں پتا، نہ ملاؤں کو، ہمارے یہاں کے اس موجودہ طلبہ کو دعویٰ کر رہا ہوں میں، اور نہ ہی عوام کو. کیا نہیں پتا ہے کہ ہمارے عقائد میں اور علماء بعض اکثریت بلکہ علماء ایران و عراق اور علماء ہند کے اعتقاد میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کسی نے بتایا آج تک آپ کو؟ کسی نے دنیا میں نہیں بتایا. میں ایک جگہ بتا کے آیا ہوں، اب دوسرے بتا رہے ہوں، اس سے تو اچھی بات ہے، لیکن بتایا نہیں. اور اب آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی فرق کیا ہے، اسی بنیادی فرق کو بیان کر رہا ہوں. پیدا کس لیے کیا اللہ نے، وہ بس ذہن میں رکھ کے سنیے گا.
اس لیے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے انسانوں کو پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا جوہر کیا؟ اطاعت ہے نا، یعنی کیا؟ معصیت نہ ہونے پائے نا۔ ارے اللہ، آپ تو اسے بہتر نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ پہلا انسان کون؟ توجہ کرو آپ، پہلا انسان کون؟ آدم نا۔ پہلی معصیت کس سے؟ انسانوں میں۔ یوں تو ہے ابلیس سے، لیکن انسانوں میں۔ اب یہ معصیت تو واقع ہوئی، چھوٹی ہی صحیح، اسی لیے ہم نے ترک اولا کہا۔ اولا تھا، بہتر تھا یہ نہ کرتے تو، سمجھ آیا نا؟ اسی لیے اولا کہا ہم نے کہ یوں کرے کوئی حرج نہیں ہے، وہ کرے جو ابھی بتایا تو کوئی حرج نہیں، لیکن شان آپ کی بلند ہے، آپ نہ کرتے، ترک کرتے تو اولا تھا، بہتر تھا، تو اس لیے ترک اولا بنایا۔ اور بھی اس کی لمحہ دلیلیں ہیں میرے پاس، پھر کبھی اور مجلس میں۔ تو پہلا انسان کون؟ آدم۔ اور انسانوں کی پہلی معصیت کون؟ آدم۔ ہو گیا نا؟ معصیت کار نہیں ہے، ترک اولا ہے، مگر بنایا کس لیے؟ عبادت۔ عبادت کیا؟ اطاعت۔ جب اول بنیاد ہی اول دن گڑبڑ ہو گئی، بتا مجھے نہیں سمجھ میں آیا، سب باہر ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ جب اول دن حضرت آدم ہی نے معصیت کر دی، تب تو یہ فطرت میں انسان کے ہے۔ توجہ کرو میرے بات، تب یہ مخالفتیں سرزد ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے ایک تقاضا رکھا اللہ نے، اسی لیے استغفار بنایا، اسی لیے توبہ بنایا، ورنہ توبہ استغفار کی ضرورت نہ ہوتی۔ تب یہ انسان تو پہلے سے ہی داغدار ہو گیا۔ تو اگر کوئی انسان کھڑا ہو کے اب سے قیامت تک جب سے بنایا تھا یہ کہے یا اللہ کوئی ایسا بے داغ بھی تو دکھا، اب اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا میں، کوئی ایک بے داغ بھی تو دکھا، تو اللہ نے کہا پہلے سب ان لوگوں کو دیکھ لو، آدم سے عیسیٰ تک یہ سب کو دیکھ لو، پھر اس کے بعد لبادہ بشریت میں آل محمد کو بھیجا تاکہ انسانیت کی آبرو رہ جائے اور اطاعت خدا ہو جائے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ میں نے محنت بہت کی، میں نے خدا گواہ ہے محنت بہت کی، لیکن مجمع بمبئی میرے سمجھ میں آیا کہ محنتی نہیں ہے۔ میں ایک جہاں کہیں اور پڑھتا ہوں جو پڑھ چکا ہوں وہاں چھتیں اڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ قدرداں ہیں، اور میں آپ کو سمجھ چکا ہوں کہ آپ کیا ہیں، آپ خالی اسی میں لگے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بعد میں تجزیہ کرنا، تحلیل کرنا، پہلے بات تو سن لے پوری کی ہے کیا، سمجھ آیا نا؟ تو ابھی کیا ہوا؟ آپ کے ذہن میں آیا کچھ کہ اصل ایک لمحے کے لیے پلک جھپکتے بھی اللہ کی مخالفت نہ ہو، اس کا نام ہے عصمت کبریٰ۔ اللہ نے ان کو لبادہ بشریت پہنایا، کہا کر کے دکھاؤ کہ بے داغ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ پہلے بشر نہیں تھے، ہے نا؟ ابھی سب کہانی پڑھ چکے کہ کہاں تھے وہ کیا تھے، ہے نا؟ نور تھے۔ ایک دن اور بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے روح کو خلق کیا ایسے ہی ہمارے اجساد کو، جسم کو بھی نورانی بنایا، تو یہ نور کا پیکر تھے، یہ بشر نہیں تھے۔ بشر کون تھا؟ آدم۔ آدم کیسے بنا؟ تب کہانی آپ جانتے ہیں، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی، اس جگہ کی مٹی نے زمین سے کھینچ کے اس میں آدم بنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب یہ تو نور سے بنے اور یہ بنے مٹی سے، تو اب یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے، کچھ تو سمجھو۔ مگر اب لاج انسانیت رکھنا ہے کہ عبادت ہو جائے، اطاعت واقعی متحقق ہو جائے اور اس کا کوئی نمونہ سامنے آ جائے۔ اس لیے لبادہ بشریت بشرا چمڑی چڑھا دی اور ان کو بھیج دیا کہ اب تم کر کر کے دکھا دو ان کو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں سے مسئلہ ہو گیا،
جو علی و محمد کو بشر سمجھتے ہیں، توجہ کرو، یہاں سے ڈیوائیڈنگ، جو علی و محمد کو بشر سمجھتے ہیں مگر بہت اونچا قسم کا، تو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو علی و محمد کو لاہوتی سمجھتے ہیں، نورانی سمجھتے ہیں، وہ اس نگاہ سے کرتے ہیں۔ علماء ہند بزرگ ان کا یہ عقیدہ تھا اور ہمیں دے کے گئے، یہ عقیدہ تھا کہ یہ دو لفظیں ہیں اصطلاحی، یاد رکھنا، یہ سنیت سے آئی ہے۔ ولایت کے معنی میں جب انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جو بشریت و انسانیت کا تجلی پیش کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، یہ ان کا آیا۔ لیکن ہمارے علماء نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ دیکھو ایک ہے انسان مافوق، یعنی وہ انسان جو اس کے بعد کوئی نہیں ہے، انسانیت کی اعلیٰ کیٹیگری، یہ ایک اصطلاح۔ اور ایک اصطلاح ہے، پھر سے اس کو بدلتا ہوں، انسان یعنی بشر، بشر مافوق، توجہ ہوئی؟ اور بشر نیچے ہے اور یہ مافوق بہت بلند، سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ اسی کو پلٹیے، بشر مافوق، پلٹیے گا تو کیا ہوگا؟ مافوق بشر۔ اللہ، ارے بھائی اب اس سے سادہ کیا سمجھو؟ ہند کے علماء نے چہردہ معصومین کو مافوق بشر سمجھا ہے، توجہ کیجئے گا، اور دیگر علماء نے بشر مافوق سمجھا ہے۔ تو جب بشر مافوق سمجھیں گے تو وہ بشریت ہی والی چیزیں لے آئیں گے، لیکن جو مافوق بشر سمجھیں گے پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لمحوں میں جا بھی سکتے ہیں، لمحوں میں آ بھی سکتے ہیں، ادھر سیر بھی کر سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، جدھر اللہ چاہے ادھر گھوم سکتے ہیں۔ اسی کا نام ہے مظہر قدرت الہیہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بس میں اس میں تمام کر رہا ہوں۔ اب اس میں حضرت زہرا رضایت خدا، اعلیٰ ترین عصمت، اور یہ اعلیٰ ترین معصوم علی ابن ابی طالب، اب ان کے امتزاج سے جو پیدا ہوگا وہ کائنات کے لیے مسیل ہی تو ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب اس میں بھی جیسے نبیوں میں ہے، کس اعتبار سے کہہ دیا اللہ نے نبیوں کو فضلنا بعضهم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ عصمت۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ علم۔ کس بات سے فضیلت دے دی؟ حکمت۔ اب مجھے کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، تب ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے فرق ہے۔ یہ بھی انبیاء میں سے جتنے نبی ہیں کسی بشر کے پڑھائے ہوئے نہیں، وہ بھی پڑھا کے بھیجیں گے۔ تبھی تو حضرت سارہ کے پاس اسحاق کی بشارت دینے آیا تو ملک نے یہ کہا اِنَّا بَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ مِّنْ عَلِيٍّ، یعنی ایک پیدائشی علم رکھنے والے کی بشارت دے رہا ہوں جو تمہارے ہاں پیدا ہونے والا ہے۔ فضحکت، ہنس دیا کیوں؟ اس لیے کہ 90 سال کی تھی، 90 سال کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ابراہیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا 120 سال کے، یہ 90 وہ 120، اب بتائیے کہاں بچہ پیدا ہوگا؟ یہ ہنس دی تو ملک نے تنبیہ کی، کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو؟ یہ امر خدا ہے، نہیں سنبھال پائے آپ تو میں ایک جملہ کہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں بھی امر اللہ کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو امر اللہ کی بات ہے، علی اولی الامر ہے، تو اگر ان کو دیکھ کے استعجاب ہو جائے انبیاء کی عورتوں کو تو کوئی مشکل نہیں ہے، حیرت میں نہ جائیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ حال ہے، غلام علیم، پیدائشی عالم، تب یہ عالم پیدائشی علم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے مگر ہے تو اسحاق ہی نا۔ رسول اللہ افضل ہے یا اسحاق؟ ابراہیم افضل ہے یا اسحاق؟ تو معلوم ہو گیا کہ ہے تو علم خدا ہی کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ علم ہے خدا ہی کا، دیا اسی نے ہے، لیکن ان کے یہاں اتنا ہے اور ان کے یہاں ہوتا ہے۔
اسی لیے وہاں پہ بھی کہا کہ علمنا ہو، میں نے اس بندے کو علم دیا، من لدن علما، اپنے پاس سے علم دیا، علم لدنی بتایا، وقت نہیں ہے مگر ہے، پھر بھی محمد مصطفیٰ کے برابر تو نہیں ہے۔ وہ خضر جو استاد موسیٰ ہے، کسی نے نبی سے پوچھا کہ علی کا علم زیادہ یا خضر کا، اور یہ پوچھ کر کے ایک واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا، میرے دل میں یہ سوال ہمیشہ سے ہے جو آپ کے سامنے کیا ہوں، لیکن میں ابھی ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ سے بتا بھی رہا ہوں، اور یہ سوال کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ حضرت نے مجھے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک پرندہ آیا اوپر سے، اور اس نے سمندر میں اپنی چونچیں ماری، اور مارنے کے بعد ایک مرتبہ چونچ میں پانی لے کے ادھر پھینکا، مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر جنوب، پھر شمال، چاروں طرف پھینکا، پھر بیچ میں پھینکا، یہ 6 جہات یا 8 جہات میں پھینکا، اور اس کے بعد ایک چونچ میں پانی لے کے پھر اسی میں پھینک دیا۔ اس کا کیا مطلب نہیں سمجھ پایا، کہا تیرے سوال کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا وہ بتا یہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کا علم یہ جو سمندر ہے اس میں سے چونچ کے برابر ہے۔ جو اس پرندے کے چونچ میں آیا ہے، اس پرندے کے دہان میں اور پھینکا ہے، ان تمام انبیاء کے علم کی نسبت اس سمندر سے یہ ہے، اور جو وہ ایک لے کے پھر اسی میں پھینک دیا، وہ بتا رہا ہے علی کے علم کی نسبت اس سمندر سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عزیزو، بس ختم کر دیا۔ دیکھیے اب ظاہر ہے کہ علم تو ہے، تو اگر کسی ذات کو یہ کہا جائے کہ انت عالم غیر معلم، تب اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ یہ عالم غیر معلمہ اپنی ماں فاطمہ کے برابر ہو گئی۔ کیا یہ ہے؟ نہیں ہے نا، وہ سمندر ہے اور یہ اسی سمندر کا جز ہے۔ اگر اس کے برابر ہوتی تو نبی کہتے ہی نہ کہ کوئی نہیں ہے زمین پر۔ توجہ کرو آپ، لیکن اوروں سے بلند تھی، اسی لیے ہم نے گھبرا کے کہہ دیا ثانیہ زہرا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہو گیا کہ جتنا علم اتنا ہی عصمت، وہاں عصمت کچھ اور ہے، یہاں عصمت کچھ اور ہے۔ یہ ہے 14 کے 14 وہاں، باقی یہاں ہے، بھیا بند کر رہے ہیں، گھبراؤ۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے وقت زیادہ ہوا چونکہ شب تھی ایسی، اور 3 لوگوں نے متواتر آ کے کہا کہ آپ کچھ مسائل کو بیان کریں، وقت ہے اپنے پاس، اس لیے میں نے پڑھا دیا، اور میں 8:45 بجے بیٹھا ہوں ممبر پر، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں انہیں لگتا ہے وقت، یہ نہ میں نے اخبار پڑھا ہے کہ میں جو ہوں آپ کو ٹائمز آف انڈیا پڑھ کے سناؤں، اور میں آپ کو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ان واقعات کو سناؤں، یہ ممبر کی جگہ نہیں۔ ممبر کی جگہ علی کے فضائل کی ہے، ممبر کی جگہ سیدہ کے مناقب کی ہے، ممبر کی جگہ ان ہستیوں کے بیان کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کا بیان عین دین ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا ہمارے امر کو بیان کرو، اور جب تم بیان کرو گے تو اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے ہمارے شیعہ ہماری طرف آئیں۔ معلوم ہے اسی ذکر سے شیعہ سمٹتے ہیں، اخبار پڑھنے سے نہیں سمجھتے، ٹی وی کی خبر سنانے سے نہیں، اور جا کے خصوص لینا گھر میں کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں، اور اس میں نقد کرنا، اس میں اپنے کچھ بیان کرنا کوئی حاصل نہیں۔ تو یہ ہے فضائل علی اور مقام عصمت حضرت سیدہ، جس کی عصمت اتنی بلند ہو کہ جس کے لیے سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم فاطمہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا 100 مقامات ہیں ایسے جہاں پہ سیدہ تمہارا سامنا کرے،
ان میں سے ایسر من تلک المواقف، ان میں سے بہت ہی سستا اور کم ترین الموت، سب سے پہلے موت۔ جب موت آئے گی مومن کو تو سیدہ سامنے آئے گی، اور یہ مخلص مومن بیوی کو دیکھ کے رونے لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سیدہ کو دیکھا تصور آ گیا، یہ وہی بیوی ہے جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی، یہ وہی معظمہ ہے کہ جن کا جب دم نکل رہا تھا تو کس حالت میں تھی۔ عزیزو، ہمارے استاد خدا ان کو حفظ کرے آیت اللہ العظمہ آغا وحید خراسانی، جو 104 سال کے سن کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تصور کرو سیدہ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ عزیزو، آپ کی ہنسلیاں یہاں کی ٹوٹ گئی تھی، اسی میں سانس لینے کی نلی ہے۔ اے عزیزو، غور کرو، جب سانس لینے کی نلی صدمہ کھا جائے تو وہ بیوی کیسے سانس لے رہی ہوگی؟ تبھی نہیں کہہ دیا، اسی وجہ سے کہہ دیا صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ مسرن لیالی۔ اور یہ کیوں ٹوٹ گئی؟ یہ تو آپ جانتے ہو نا، یہ ٹوٹ گئی کیوں ٹوٹ گئی؟ اس لیے کہ ظالموں نے در و دیوار کے درمیان پیش دیا تھا، ایک نہیں 40 افراد در سیدہ کو دیوار سے ملا رہے تھے، اور سیدہ بیچ میں تھی۔ ایک ہی آواز نکلی، فضا، اے فضا دوڑو، میرا محسن میرے سے جدا ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، ابھی نبی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، آپ کے لفظ ہیں ابھی میرے باپ کا کفن میلا نہیں ہوا۔ اے ظالموں، کیا کر رہے ہو؟ عزیزو، بی بی زمین پہ آ گئی، روایتوں میں ہے کہ در آپ کے اوپر آ گیا، ظالمین نے قدم رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میں اتنا کہوں گا، اے حسین، کربلا میں آپ کا لاشا تیروں پہ معلق تھا میرے مولا، بڑی تکلیف تھی، لیکن ماں کے اوپر جو تکلیف آپ نے دیکھی ہے، یہ ظالمین نے در گرا دیا، اس پر قدم رکھ دیے ہیں۔ عزیزو، بعض روایات میں ہیں کہ در کی میکھیں جو ہیں وہ بی بی کے جسم پہ تھا۔ بس عزیزو، تمہارا رونا کافی ہے، یہی بتا رہا ہے کہ تم شیعہ ہو، یہی بتا رہا ہے کہ تم محب ہو، یہی بتا رہا ہے کہ تم سیدہ کے چاہنے والے ہو۔ حشر میں یہ کام آئے گا، ایک موت، دوسرا صراط، تیسرا قبر، بلکہ دوسرا قبر، تیسرا صراط، چوتھا محشر۔ یہ ساری جگہیں ہیں جہاں سیدہ سامنے آئیں گی، اور آخری وہ جگہ ہے جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب در جنت تک سیدہ پہنچ جائیں گی تو پیغمبر نے فرمایا اول قدم آپ کا جانے والا ہے، لیکن قدم اٹھ نہیں رہا ہے تو اللہ سوال کرے گا حضور سے کہ اے پیغمبر، سیدہ سے پوچھو یہ کیوں رکی ہوئی ہیں، جاتی کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے سر اٹھا کے، جیسے ہی نبی نے کہا ہے میرے لال خدا پوچھ رہا ہے یہ کیوں رکی ہو، تو آپ نے سر اٹھایا، کہا بارے لہا تو نے کچھ وعدہ کیا ہے مجھ سے؟ تو ندا آئی، بے شک میں نے وعدہ کیا ہے، کہا یہ وقت ہے جو ادا کرنے کا ہے۔ اللہ نے کہا بول، میں ادا کروں گا۔ کہا میں اس وقت تک قدم نہ رکھوں گی جب تک میرے چاہنے والے میرے ساتھ نہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، یہ تمہارے رونے کی وجہ سے بی بی تم کو ساتھ لے کے جانے والی ہے۔ عزیزو، یہ مصیبت ہے، بستر پر سیدہ 40 دن، 75 دن، 95 دن، بیچ میں دربار کا جانا اسی حالت میں، اور پھر دربار سے آنا اسی حالت میں، تو 40 دن، 75 دن، 95 دن، یہ روایتیں ہیں کتنے دن بی بی کے اوپر مصائب۔ اگر 45 دن میں دنیا سے چلی گئی، 40-45 دن میں دنیا سے گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ جلدی ہوا، ربیع الثانی کی تاریخ ہے، اور اگر 75 دن میں گئی تو جمادی الاولیٰ کی 13 ہے،
اور اگر 95 دن میں گئی تو آج 3 جو شب ہے، اے عزیزو یہ شب ہے، انہوں نے اندھیرا کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ سمجھو سیدہ نے کہا تھا کہ میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھا، بس عزیزو ختم کر دیا میں نے۔ میرے لاجے کو یا علی میری میت وہ نماز نہ ادا کرنے پائیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارا اور آپ کا حق چھینا ہے، اور میری میت شب کی تاریکی میں اٹھا۔ ہمارے علماء اس کو مستند جانتے ہیں، اسی لیے 3 تاریخ کو سب نے ترجیح دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاند اس میں ایسا ہے کہ نمودار تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس وقت سیدہ کے گھر میں اندھیرا ہے، عزیزو غسل ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ مولائے کائنات کو کتنے بڑے بڑے غم پہنچے ہیں، ان میں سے پہلا خبر سنتے ہی زمین پہ گر پڑے، دوسرا غسل دیتے چیخ مارے۔ غسل ہو رہا ہے، یاد رکھنا معصومہ کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، غیر نہیں۔ لا یغسل معصومتا الا المعصوم، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ لہذا آپ جتنوں کے نام آئیں کہ یہ بھی غسل دینے میں تھے، وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، تو وہ سب پانی دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اشیاء دے رہے ہیں، لیکن غسل علی دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے تبھی آپ کی نگاہ پڑی اس بازو پہ جس بازو پہ مغیرہ نے تازیانے مارے تھے، اس بازو پہ عزیزوں میں مولا سے ایک جملہ کہوں گا کہ اے میرے مولا، آپ نے بازو دیکھا اور سیاہ بازو سیدہ کا تڑپ گئے۔ اے میرے مولا، اگر شام میں یا مدینے میں جب زینب لوٹی تھی اس کے پشت کو دیکھتے تو کیا حالت ہوتی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اتنے زخم تھے زینب کے پشت پہ اور اتنا ورم تھا کہ شکایت میں نبی سے کہا کہ اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی پشت آپ کو دکھاتی کہ زینب نے کتنے برداشت کیے ہیں۔ عزیزو دل کھول کے رو لو بس تھوڑی دیر، اور میں بھی تمہارے ساتھ محزون ہو لوں، مجھے بھی کچھ مل جائے یا سیدہ، راضی ہو جانا عزیزو۔ بس آپ دیکھیں غسل ہو گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ یہ غسل کے بعد کفن، وہ حنوط جو رسول کے یہاں سے بچی ہوئی مٹی ہے، وہ حنوط پہنا دی گئی، وہ حنوط لگا دیا گیا۔ آپ دیکھیے وہ چیزیں سب دے دی گئی ہیں اور یہ سب جنت سے آیا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب علی نے اٹھایا اور اٹھا کے بی بی کے حکم اور فرمائش کے مطابق اس تابوت میں رکھ دیا مدینے میں، جو تابوت کے لیے آپ نے اسماء بنت عمیس سے فرمائش کر کے بنوایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی میرے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ نے سن لیا کہ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، چھٹے امام نے فرمایا سارت کل خیال، خیال جیسے ہو گئی تھی بی بی۔ عزیزو تابوت میں رکھ کر کے سر کی طرف باندھا جاتا ہے چادر کو، اور یہ آخری ہوتا ہے۔ علی نے اسے کھول دیا اور کھولنے کے بعد حلما یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کی بیویو آؤ اور زہرا سے رخصت ہو لو، یہ آخری رخصت ہے، اس کے بعد اب حشر میں ملاقات ہوگی، رخصت ہو لو۔ عزیزو تمام بنی ہاشم کی عورتیں، انبیاء کی وہ بیویاں جو شہدائی تھیں زہرا کی، وہ قریب پہنچ گئی اور سب نے کہنا شروع کیا کہ سید النساء العالمین ہمیں معاف کرنا، اے سید النساء العالمین نبی ملے تو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مصائب میں شریک ہیں۔ عزیزو اس کے بعد ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ پھر یہ رخصتی کی منزل آئی بیٹیوں کی طرف۔ علی نے دیکھا اور دیکھ کر کے زینب کو خطاب کیا، یا زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ عزیزو بیٹیاں دوڑی اور دوڑ کے اپنے ماں کے پیر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا۔ آواز دیا، یا اماں، اے میری اماں، جب نانا ملے تو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا
کچھ یتیم بھی لگ رہے ہیں مدینے میں، اے اماں نانا کو سلام کہنا اور مظلومیت بتا دینا۔ عزیزو، جب ایک وصیت کا فقرہ ہے، یہ تو سب کا سن رہے ہیں۔ علی جب وصیت کر رہی تھی زہرا، تو اس وقت جب کہا تھا مجھے دیکھ لو، اس کے بعد پھر تم نہ یہ آوازیں سنو گے اور نہ مجھے دیکھ پاؤ گے، تو ایک جملہ علی نے کہا تھا کہ فَقْرَ عِلِّنِّي، اے سیدہ جب باپ تمہارے ملیں، حبیبی رسول اللہ، جب اللہ کے رسول رسول اللہ اللہ کے رسول میرے دوست تمہیں ملیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور جتنے مظالم میرے اور تمہارے اوپر کیے گئے ہیں اس کو بیان کر دینا۔ ایسے ہی بیٹیوں نے فریاد کی کہ اے اماں نانا کو ہماری مظلومیت بتا دینا۔ عزیزو، یہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد علی نے سر اٹھایا اور چاہا کہ رضا فہممت ان آخذ الرضا، بہار میں علامہ مجلس نے لکھا فہممت، یعنی جب میں نے ارادہ کیا کہ اب میں رضا کو باندھوں تو میں نے سر اٹھایا اور نگاہ اس طرف دوڑایا تو دیکھا تو شہزادے کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا یا بنیا، کیا تم اپنی ماں سے نہ ملو گے؟ تو چھوٹے شہزادے کی آواز آئی کہ ہمارے علماء پڑھتے چلے آئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں دونوں کے لیے لکھا، آواز آئی۔ عزیزو، اتنا فقرہ علماء پڑھتے تھے، اے بابا بغیر بلائے کبھی نہیں گئے، لیکن بہار میں علامہ نے لکھا جیسے ہی حسنین نے رخ کیا سیدہ کے بندے کو ہاتھ نکل آئے، فہنت وہنت یدا، اور حسنین سینے پہ سر رکھے، وَمُلِيًّا إِلَىٰ صَدْرِهَا، ان کو اپنے سینے سے کھینچ کے لگا لیا۔ حسنین گریہ کرنے لگے، ملائے اعلیٰ میں ملائکہ روتے رہے، انبیاء سب در سب روئے، آوازیں بلند ہوئی، عرش کا پلہ ہلنے لگا، ایک ندا آئی، ارفعہما یا علی، اے علی ان بچوں کو جدا کرو۔ روایت میں ہے کہ علی بڑھے، آستی چڑھائی، حسنین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے بچوں اب یہ فراق کا وقت ہے۔ سب نے سر اٹھا لیا۔ عزیزوں، میں مولا سے پوچھوں گا، مولا یہ حسنین تو آپ کے بیٹے ہیں نا؟ اے میرے مولا، یہ حسنین بیٹے ہیں نا اور آپ ان کے باپ ہیں، تو آپ جتنا بھی سختی کریں جدا کرنے میں، لیکن اتنا ہی تو بڑی نرمی سے اٹھائیں گے، اس لیے کہ ستم زدہ یتیم بچے اپنی ماں سے جدا ہو رہے ہیں، تو اے مولا آپ نے تو بڑی نرمی سے اٹھا لیا۔ اے مولا، یہ مدینہ ہے، مدینہ جہاں آپ اٹھا رہے ہیں، عصر عاشوراء نا کربلا میں جب ایک بچی اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گیا، شمرتے ہیں اس کے دبائے، تازیانے لگا ہے، زینب پکارے، اے شمر بچی یتیم آئے۔ رسول نے کہا بچی کو تماچے نہیں، ارے سکینہ آواز دے رہی بابا، ارے بابا اٹھئے گوشوارے چھن گئے، اے بابا رخسار پہ خون آ رہا، سیالم الذین ظلموا اللہم انی اسألک بفاطمہ غادیہا وبالہا وسر المسلمین ان صلی علی محمد بار رہا تجھے واسطہ محمد والدہ تعبد گناہان کبیرہ صغیرہ عفو نیک اعمال کی توفیق بار لا جان جان محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس عبادت کو قبول فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، ہماری اس عزاداری کو اور رونق عنایت فرما، بیوی کو ہم سے راضی قرار دے، میرا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، بطفیل سیدہ مظلومین کی حمایت فرما، بارے تمام دنیا سے ظالم کو نست و نابود فرما، بھلا عدل کا قیام فرما، تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، معبود ہمارے آقا اور مولا و ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد فرما۔
کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منی دعا